بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اکابر علماء اور مشائخ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مفتی سعید احمد صاحب کا انتقال ہوا۔ جلال آباد مدرسے کے محتوی مولانا حفیظ اللہ صاحب تشریف لے گئے۔ پھر مولانا متین الحق صاحب اسامہ کا انتقال ہوا۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد کنتھاریا کے شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہوا۔ اسی طرح رائچور کے اندر ایک قدیم عالم کا انتقال ہوا، اور یہ تو وہ ہیں جن کی اطلاعات ملتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بنارس کے ایک جوان عالم مولانا مجیب الرحمان صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ سے سب حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ علماء اکابر کو صحت و عافیت عطا فرمائے، پوری امت کو عافیت عطا فرمائے، بیماری سے نجات عطا فرمائے، بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ حالات جو بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ہمیں ان موقعوں پر دو باتوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ خود اور اپنے اہل خانہ و متعلقین کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں نمازوں، اور دوسری چیز یہ کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اچھے حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور آزمائشیں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ظاہری اسباب اختیار کریں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور اس دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک بڑا نقصان ان حالات کا یہ ہوا ہے کہ مساجد کے اندر حاضری سے ہم محروم کر دیے گئے۔ اسی طرح دینی مدارس اور مکاتب سب موقوف ہیں، ان کی تعلیم کا سلسلہ بند ہے، طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا سال برباد ہو رہا ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی حالات کو درست فرما دیں تاکہ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری ہو سکے۔ حتیٰ کہ حفظ پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے بچے جن کی یومیہ حاضری، یومیہ محنت انتہائی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم سہارنپور اور تمام بڑے مدارس بھی اور چھوٹے مدارس بھی پورے ملک کے اندر ان حالات کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کو درست فرما دیں۔ اسی طرح ایک اپیل کی گئی تھی رمضان مبارک کے اندر کہ مدارس کا جو نظام ہے وہ عام مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے۔ حالات کی بنا پر اول تو سفرا لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکے، دوسرے معاشی تنگی کی بنا پر لوگوں نے بھی کچھ ہاتھ کھینچ رکھا ہے۔ دین کی اس عظیم خدمت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو روح بہم پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام امت کے لوگ، اصحاب خیر حضرات، مدارس و مکاتب اور مساجد کی خبرگیری کرتے رہیں، اور جو ذریعہ جس کے پاس ہو اس کے ذریعے سے ان کی امداد کریں تاکہ خدمت دین کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے۔ اب بھی مختلف حصوں میں ملک کے بیماری بہت شدید شکل اختیار کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک گھر کے اندر کئی حضرات متاثر ہیں، بلکہ ایک ایک گھر میں کئی لوگوں کے ہاتھ سے وفات بھی پیش آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے۔